السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ داود و سلیمان، اور داود اور سلیمان علیہ السلام اذ یحکمان جب فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث کھیتی میں، اذ نفست فی الحرث اذ نفشت فیہ جب رات میں چر گئیں، فیہ اس میں، غنم القومی ایک قوم کی بکریاں، وکننا لحکمہم اور ہم تھے ان کے فیصلے کے وقت یعنی شاہدینہ موجود۔ ففہمناہا سلیمان بس ہم نے اس کو فہم دی سلیمان علیہ السلام کو، وکلن اور ہر ایک، آتینا ہم نے دیا، حکم و علم حکم اور علم، وسخرنا اور ہم نے مسخر کر دیا، مع ساتھ، داود الجبال داود علیہ السلام کے پہاڑ، وہ تسبیح کرتے تھے، والطیر اور پرندے، وکننا فاعلین اور ہم تھے کرنے والے، وعلمناہ اور ہم نے سکھائی، صنعت لبوس لکم کاریگری تمہارے لیے ایک لباس کی، لتحصنکم تاکہ وہ تمہیں بچائے، من بأسکم تمہاری لڑائی سے، فہل انتم شاکرون پس کیا تم شکر کرنے والے ہو۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی نبی ہوئے۔ دونوں کو اللہ نے حکومت، قوت، علم اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی میں غیر معمولی سمجھ کی باتیں کرتے تھے کہ سننے والے حیران رہ جاتے۔ یہاں اس آیت میں جس کھیتی کے جھگڑے کے فیصلے کا بیان ہے، اس کا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک رات کسی چرواہے کی بے خبری سے اس کی بکریاں کسی شخص کے انگور کے کھیت میں جا پڑیں۔ بکریوں نے انگور کی کونپلیں اور پتیاں کھا ڈالیں اور خوشے خراب کر دیے۔ صبح کو یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ مدعا علیہ نے بھی اقرار کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے نقصان کا اندازہ لگایا تو اس قدر قیمت ہوئی جتنی بکریوں کی مالیت تھی۔ تو آپ نے فیصلہ کیا کہ تاوان میں کل بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں۔ فریقین باہر آئے تو ان سے سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا فیصلہ کیا تھا، انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا فیصلہ سن کر کہا کہ فریقین کے حق میں اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا۔ یہ خبر حضرت داؤد علیہ السلام کو پہنچی تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ اس سے بہتر اور کیا فیصلہ ہو سکتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بکریاں باغ والے کو عارضی طور پر دے دیجئے اور چرواہے کو کہیں کہ انگوروں کی بیلوں کی خدمت کرے، اور جتنے زمانے میں بیلیں اپنی اصلی حالت میں آ جائیں اتنے زمانے تک تمام بکریاں باغ والے کے قبضے میں رہیں، وہ دودھ اور اون وغیرہ سے فائدہ اٹھائے۔ جب کھیت اصلی حالت پر آ جائے تو بکریاں چرواہے کو اور کھیت اس کے مالک کے سپرد کر دیا جائے۔ اس پر فریقین راضی ہو گئے اور داؤد علیہ السلام نے بھی اس فیصلے کو پسند فرما کر اپنے گزشتہ فیصلے سے رجوع کر لیا۔ تو عزیز طلبہ، باپ اور بیٹے دونوں نے جو فیصلہ شرکائے مقدمہ کے حق میں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا، لیکن اس معاملے میں اصل گر کی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی کہ جس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی۔ آگے حضرت داؤد علیہ السلام کی دو خصوصیات بیان کی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا خوش آواز بنایا اور ساتھ پیغمبرانہ تاثیر بھی تھی، اور
آپ کی آواز سے انسان تو انسان، پرندے اور پہاڑ بھی جھومنے لگ جاتے تھے۔ آپ جب زبور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے تو پہاڑ اور پرند جانور بھی ہوا سے اتر کر آپ کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا تھا۔ اور دوسری خصوصیت یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو مثل موم کے نرم کر دیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کڑی دار زرہ کا بننا ایک نعمت عظیمہ تھی جو اپنے بدن کے بچاؤ کے لیے لڑائی میں استعمال ہوتی تھی۔ تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عجیب صنعت ہمارے لیے نکال دی۔ ولی سلیمان الریح، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا عاصفتاً تیز چلنے والی، تجری چلتی، بامرہ ہی اس کے حکم سے، الی الارض سرزمین کی طرف، التی بارکنا جس کو ہم نے برکت دی ہے، فیہا اس میں، وکننا اور ہم ہیں، بکل شیء عالمین ہر شے کو جاننے والے، ومن الشیاطین اور شیطان سے، من یغوصون لہ جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے، ویعملون اور کرتے تھے وہ عملاً کام، دون ذالک اس کے سوا، وکننا لہم حافظین اور ہم تھے ان کے لیے سنبھالنے والے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کمال نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی یہاں دو خصوصیات کا اجمالاً ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو ہوا کا مسخر ہونا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حکم کے تابع کر دیا تھا۔ ہوا آپ کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید ہونے کے باوجود آپ کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت ہو جاتی تھی، اور اس نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح اور شام کا جدا جدا سفر ایک شاہ سوار کی مسلسل 1 مہینے کی رفتار مسافت کے مساوی ہوتا تھا، برابر ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، اس کو ہوا اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے کاندھوں پر اٹھا کے چلتی تھی۔ یہ ایک تعبیر اختیار کی ہے، باقی ہوا کے کاندھے تو نہیں ہوتے، تو ہوا اللہ کے امر سے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے وہاں تک لے جاتی۔ اور دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگین صرف انسان ہی نہ تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے۔ جنات جن میں کافر اور مسلم دونوں ہوتے ہیں سب آپ کے مسخر تھے، اور آپ کے حکم سے سمندروں میں غوطے مار کر موتی نکال کر لاتے اور بڑے بڑے مشکل اور سخت کام سر انجام دیتے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعض خصوصیات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما رہے ہیں کہ در پردہ جس سے مقصود توحید اور اپنی شان معبودیت کا جتلانا ہے۔ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور حضرت ایوب علیہ السلام جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی کہ میں، مسنی الضر مجھے پہنچی ہے تکلیف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے قبول کر لی اس کی، فَكَشَفْنَا ہم نے کھول دی، مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ جو اس کو تکلیف ہے، وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے دیے اسے، اہلہ اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ اور ان جیسے، معہم ان کے ساتھ، رحمتاً رحمت بنا کر یا رحمت فرما کر، من عندنا اپنے پاس سے، وذکریٰ للعابدین اور نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔
ان آیات مبارکہ میں عزیز طلبہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان پر امتحان اور آزمائش کا ایک سخت وقت آیا اور مصیبت نے چاروں جانب سے گھیر لیا، مگر صبر، استقلال، شکر کے ماں سوا ایک حرف شکایت بھی زبان پر کبھی نہیں لائے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، مصیبتوں کے بادل دور کر کے فضل عطا فرمایا۔ بہرحال یہ مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، اس کے بعد صلحاء کا، اور پھر حسب مراتب اور درجات۔ جس کا ایمانی درجہ جتنا زیادہ ہوگا اس کا ایمان اس کا امتحان اسی کے بقدر ہوگا۔ باقی عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش میں ڈالا تو چند ہی روز میں تمام اولاد مر گئی، کوئی ڈوبا، کوئی مکان کے نیچے دب گیا، کوئی کسی مرض سے ختم ہو گیا، تمام جانور، گھوڑے، اونٹ، بھینس، گائے، بکریاں وغیرہ مر گئے، کھیتیاں اور باغات جل گئے اور اجڑ گئے، مکانات گر پڑے، تمام سونا چاندی ختم ہو گیا، لیکن حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام برابر صبر کے ساتھ شکر کرتے رہے۔ مصائب کا اس پر بھی خاتمہ نہ ہوا، خود بیمار پڑ گئے اور سخت جسمانی اذیت میں مبتلا ہوئے۔ آپ کے ساتھ ایک بیوی رفیق رہ گئیں جو آپ کی خدمت کرتیں اور محنت اور کام کاج کر کے پیٹ پالنے کو بھی لایا کرتی تھیں۔ ایک قول میں ہے کہ آپ 18 برس اس مصیبتوں میں مبتلا رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا تو اللہ رب العزت نے پہلے سا مال دیا، نئی اولاد پہلے سے بھی زائد ہو گئی، زمین سے چشمے نکلے، اس سے پانی پی کر چشمہ جو نکلا تو اس سے پانی پیا اور نہا کر تندرست ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سارا فیصلہ تھا۔ آنن فانن سارا مرض جاتا رہا، تندرست ہو گئے ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے حضرت ایوب علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو مٹھی بھر کر کپڑے میں رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پکارا، ایوب کیا ہم نے تم کو دولت دے کر غنی نہیں بنایا؟ پھر یہ کیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار یہ صحیح اور درست ہے، مگر آپ کی نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ہمیں بھی اسی طرح دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا بلا، مصیبت اور تکلیف کے وقت اگر پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور نجات عطا فرمائیں گے۔ واسماعیل وادریس وذوالکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کل من الصابرین، یہ سب سے صبر کرنے والے ہیں۔ وادخلناہم، اور ہم نے داخل کیا انہیں، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، بے شک وہ نیکوکاروں سے تھے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو واقعہ بہت ہی لمبا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے پہلے سورہ مریم میں، اور اللہ تعالیٰ کی آپ پر بڑی رحمتیں ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت ذوالکفل کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ذوالکفل کا ذکر صرف 2 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے، دونوں جگہ صرف دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ آپ کا نام ہی ذکر کیا گیا ہے بس۔ امام طبری رحمہ اللہ نے آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا بتایا ہے، اور لکھا ہے کہ کسی شخص کی ضمانت محض اللہ واسطے کر لی تھی، جس کی پاداش میں ان کو کئی برس کی قید کی تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو بڑی عظمتیں دیں، تمام انبیاء کو،
اللہ رب العزت ہمیں ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔